فضا علی کا برا وقت شروع ہو چکا ہے جناب. سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں فضا علی معافی مانگ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فضا علی کو نکال دینے کا وقت آ چکا ہے جناب. چینل سے فارغ ہونے جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے عثمان صاحب کہ پیمرا نے ان کو جو ہے وہ ایک نوٹس تھما دیا ہے. کیا کہیں گے, سزائیں کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ساری, میں آپ کو ایک بات بولوں, فضا علی نے معافی ضرور مانگی ہے, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں اس میں ان کی گردن کا سریہ نہیں اترا ہوا. وہ معافی ضرور مانگ رہی ہے لیکن کیا بول رہی ہے میری غلطی نہیں ہے, پھر بھی اگر میں کسی نے ہرٹ ہوا ہے. اور ان کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا ہے, کیا معافی مانگنے کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ وہ بھائی آپ کو پیمرا نے نوٹس بھیجا ہے, اٹس ناٹ اے جوک. پیمرا نے چینل کو نوٹس بھیجا, مسئلہ مسائل ہے, آپ بجائے معافی مانگنے کے آپ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہیں. بھائی کس بیس پہ؟ اگر آپ نے ایک جی ویگن والے کے ساتھ شادی کر لی ہے تو اس میں نہ پیمرا کا قصور ہے, نہ چینل کا قصور ہے, اور نہ ہی ہمارے بچوں کا قصور ہے. یہی حرکت کسی یوٹیوبر نے کی ہوتی, کسی ٹک ٹاکر نے کی ہوتی, ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا. انہوں نے کیا کیا, پہلے تو اپنے میاں کو بولا جی اٹھاؤ, اس نے اٹھا لیا, آپ کی بیٹی نے بلکہ بولا. اس کے بعد انہوں نے کیا بولا ملنے کے لیے؟ انہوں نے انڈائریکٹلی بتا دیا میرے میاں کے بعد جی ویگن ہے اور ہم لوگ ملے تھے ایونٹ پہ اور میری دوست کو یہ بڑے پسند آئے تھے, تو میں دوست کی سیٹنگ کروانے ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھی تھی, اور دوست کی سیٹنگ کرواتے کرواتے ان کی اپنی سیٹنگ ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں یہ باتیں سوشل میڈیا پہ کرنے کی ہیں کیا؟ تو میں دوست کی سیٹنگ کروائی تھی, میری دوست بڑی خبیث تھی اور وہ اس کی سیٹنگ نہیں ہوئی تو میری سیٹنگ ہوگی. مطلب مینیپولیٹ کر کے ویوز لینے. اگر آپ نے ریحان طارق کی طرح کا کام کرنا ہے تو ریحان طارق ڈیفرنٹ چیزیں کرتا ہے. اچھا, سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ پیسے کی گیم ہے. دیکھیں ویوز کی گیم ہے, پیسے کی گیم ہے, ریٹنگ کی گیم ہے. اب ایک 42-43 سال کی جو اینکر ہے یا پھر ہوسٹ ہیں, وہ جب کمپٹیشن کرے گی 20-25 سال والے کے ساتھ تو ایسی چیزیں اس کو کرنی پڑتی ہیں. بٹ آپ اتنا نہ گرو یار پلیز. ٹھیک ہے آپ اچھی سیلری لے رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو. اب یہاں پہ سین کیا ہے, پیمرا نے نوٹس دے دیے چینل کو. چینل کی فرسٹ پریورٹی ہوگی اس کا رپلائی کرے. رپلائی بھی کیا کرے, ان کی کوشش ہوگی کہ ان کو فارغ کر کے اپنے آپ کو کلین کریں. دیکھیں وہ چینل کس کا, محسن نقوی صاحب کا چینل ہے. اسی طرح ہی ہے محسن نقوی صاحب اس ٹائم پہ مذاکرات کروا رہے ہیں ایران میں, وہ ورلڈ وار 3 رکوانے جا رہے ہیں. وہ کیا کام کر رہے ہیں, بندہ ورلڈ وار 3 پہ فوکس کر رہا ہے, اور یہ یہاں پہ اسی کے چینل پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, مجھے میاں اٹھا رہا ہے, میں میاں کے ساتھ کیسی سیٹ ہوئی, وہ میرے ساتھ کیسا سیٹ ہوا. مطلب آپ اس بندے کا کیلیبر دیکھیں, اس کا چینل دیکھیں, اور آپ اپنا کیلیبر دیکھیں یار. وہ پوری دنیا میں اس ٹائم پہ پرومیننٹ ہے. آپ اس کو بجائے اس کے ریلیف دینے کے, کوئی اچھا بولنے کے, آپ اس کے لیے مسائل کریٹ کر رہے ہو. اب محسن نقوی صاحب بیک اینڈ پہ تو چینل تو انہی کا ہے, پیمرا کا نوٹس تو سمجھو انہی کو گیا ہے. ٹھیک ہے اس ٹائم وہ اس میں ہیں, لیکن سم ہاؤ محسن نقوی صاحب کو نہ ایسے ویوز چاہیے, نہ ان کو ایسی ریپوٹیشن چاہیے. محسن نقوی صاحب کو اس ٹائم پہ کوئی نیگیٹو چیزیں نہیں چاہیے, نہ اس بندے کو اس ٹائم پہ پیسے چاہیے. آپ کا جب انڈیا کے ساتھ مسئلہ بڑھا, آپ کا ICC کو سارے معاملات محسن نقوی صاحب نے کیے. پہلی دفعہ شرائطیں منگوائی ہیں پاکستان نے, پہلی دفعہ. اس سے پہلے جب بھی ہمارا بورڈ ہوتا تھا وہ ICC کی تمام جو ریکویسٹ ہے وہ مانتا تھا. پہلی دفعہ محسن نقوی صاحب نے بولے بجٹ نہیں دیتے, مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہماری یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے, اگر انڈیا پاکستان میں نہیں کھیلے گا تو ہم لوگ بھی انڈیا میں نہیں کھیلیں گے. وہاں سے چیزیں لے کے نکلتا ہے وہ بندہ. اس کے بعد پھر ورلڈ وار 3 ہونے جاتی ہے, یہ لوگ بیچ میں پڑتے ہیں, ساتھ آرمی چیف ہیں, وزیر اعظم ہیں, سارے کوشش کرتے ہیں. امریکہ کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا, اسی طرح ایران کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا, وہ بندہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے, معاملات کر رہا ہے, دوبارہ سے ابھی ایران جا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اس اسٹیج پہ آپ کیا کرتے ہو, اسی کے چینل پہ بیٹھ کے ایک ایسی چول مار دیتے ہو کہ جو اس بندے کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کر سکتی ہے. یہ اچھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ چینل محسن نقوی صاحب کا ہے. اب محسن نقوی صاحب وہ جو ہے وہ اگر پیمرا سے جو نوٹس آیا ہے ان کو آخر ان کا جواب دینا پڑے گا, اس کی کوئی سزا ہوتی ہے, ان کو آف ایئر کر دیا جائے گا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو لوگ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اس چینل کے پیچھے ہوں تو ہم کچھ بھی کر لیں گے یا پھر ان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر محسن نقوی صاحب اس میں انکلوڈ ہوتے تو کیا پیمرا نوٹس بھیجتا؟ سوال ہی پیدا, کبھی نہ بھیجتا. دیکھیں نا, اگر اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا ہے تو یہ بات تو اتنی چلتی ہی نا. میں آپ کو اگین کہہ رہا ہوں کہ اس بندے کو نہ ویوز چاہیے, نہ اسے پیسہ چاہیے, نہ اسے ویورشپ چاہیے. وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس ٹائم پہ ادھر بیزی ہے. آپ اس کے لیے مسائل بنا رہے ہو, اس کے چینل پہ بیٹھ کے حرکتیں کر کے اپنی پرسنل چیزوں کو آپ
امپروو کر رہے ہو. دیکھو آپ اس کے چینل پہ بیٹھ کے آپ نے بتایا جی میرے شوہر کے پاس جی ویگن تھی, محسن نقوی کا کیا لینا دینا جی ویگن ہے. پھر آپ نے بولا جی وہ میں دوست کے ساتھ سیٹنگ تھی, باہر تھی, مطلب آپ نے بتا دیا انڈائریکٹلی میرا شوہر بڑا پیسے والا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ باتیں بھی بتا دی جی اٹھا سکتے, وہ بھی اسکرپٹڈ تھا. اگر اسکرپٹڈ نہ ہوتا آپ کو بعد میں ریئلائز ہوتا یار میرے شوہر نے مجھے اٹھا کے غلطی کی, آپ کاٹ دیتے. وہ لائیو شو نہیں تھا, آپ کاٹ سکتے تھے نا, تو آپ نے کیوں نہ کاٹا؟ کیوں؟ مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی بٹھائی تھی, اپنے میاں بٹھایا تھا, خود بیٹھ کے ایک سٹوری چلا رہی تھی, پروگرام کرنا تھا. اب مسئلہ یہ کہ ان کی شوہر نے تو کوئی ایسی اچیومنٹ کی نہیں ہے کہ لوگ ان کو سنیں, اور اس بیچارے کو تو اس طرح بولنا بھی نہیں آتا. تو ہوا کیا, انہوں نے کہا جی کوئی ایسا اسٹنٹ تو کھیلنا ہے, فیملی شو ہے, وائرل تو کرنا ہے. یہ انہوں نے گھر سے سوچ کے پری پلانڈ, بیٹی بیٹھ کے بولتی ہے آپ ماما کو اٹھا سکتے ہو. اگلے نے کہا کیوں نہیں اٹھا سکتا, سیدھے اس نے اٹھا لی, وہ ریڈی تھا اٹھانے کے لیے. نیا کوئی وہ بھائی سوشل میڈیا کا تو بندہ ہی نہیں ہے, اٹھے گا اور اٹھا لے گا. اس کو سمجھایا گیا تو بھائی آپ نے یہ کرنا ہے, پھر اس نے اٹھا بھی لیا. سیٹ پہ بھی لوگ ہیں, پروڈیوسر ہے, ڈائریکٹر ہے, اس نے نہیں بولا کہ یار بچے اس کو نہ چلاؤ. اچھا, ہم نے یونیورسٹیز کے اندر جب یہ چیز پڑھی تھی, ایک سبجیکٹ ہمارا تھا کمیونیکیشن سکلز, اس میں بتایا جاتا تھا کہ پریزنٹیشن کیسے دینی ہے, یہ سارے معاملات کیسے ہوں. کیا فضا علی نے کبھی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ چیز بتائی کہ اینکرنگ سٹارٹ کیسے کرنی ہوتی ہے, کیسے معاملات ہیں؟ کیوں نہیں کی؟ اس پہ ویوز نہیں پڑتے؟ اس پہ ویوز نہیں پڑتے, وہ کام وہ کریں گے جس پہ ویوز پڑے. آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی انہوں نے ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ بھی معاملات کرنے کی کوشش کی, بیچاری کے گھر توڑانے کی کوشش کی. اگین آپ ویوز لو, مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ جب آپ کی عمر ڈلتی ہے نا, آپ ہوتے ہیں نا 42-43 سال کے, تو چینل کی کوشش ہوتی ہے پیچھے فریش چہرہ ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے, اس فریش چہرے کے پیچھے ہوتا کہ ڈر لگ جاتا ہے پرانے چہرے کو, کہ میں نہ کہیں نہ اسکرین سے میں آؤٹ نہ ہو جاؤں. آج کل ایک ٹیلنٹڈ لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں, پتہ چل جاتا ہے, اور ایسے ایسے حاضر دماغ ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ ٹیلنٹڈ ہے, انہوں نے پورا ماس کام پڑھا, انہوں نے ڈگریز حاصل کی, پھر انہوں نے اپنی ٹریننگز کی. اب وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں, تو جو پرانے اینکرز ہیں ان کو پریشانی سٹارٹ ہوگی کہ یار میں تو 40-42 سال کی ہو گئی ہوں, بالوں میں چاندی آ گئی ہے, اوپر سے شادی بھی ہو گئی ہے, یہ نہ کہ ہم ہی ڈسمس ہو جائیں. پھر دوسری بات, شادی کو کیش کرنا, سب کرتے ہیں نا, ڈاکٹر نبی نے بھی کیا نا, کتنا عرصہ چلا. ان کو شادی کیش کرنا تو نہیں آیا. انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ آ کے انہوں نے چینل کے اوپر بیٹھ کے اس چیز کو کیش کرنے کی کوشش کی. اور بھائی تو اپنی شادی چلا لیتی 10-15 دن, جوڑا پہن لیتی, سونا پہن لیتی, دکھا دیتی, وہ چیزیں تو کی نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو ولیمہ کرنا تھا جس پیسوں سے, وہ پیسے جو ہے وہ ہم نے جا کر ہسپتال میں بانٹ دیے. وہ 35 لاکھ لگ بھگ بتا رہی تھی, تو ان کی بھی ویڈیوز وغیرہ بنائی گئی. یہ دیکھیں بات, آپ کو لگتا ہے 35 لاکھ یہ دے گی؟ میں نہیں مانتا. کہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ 35 لاکھ, بھائی ولیمہ تو ولیمہ ہوتا ہے, ولیمہ تو اسلام میں فرض ہے. فرض کے پیسے آپ کل کو بولے کہ میں اپنے جو زکوٰۃ فرض ہے, وہ جی میں زکوٰۃ نہیں دینی, کہ میں ادھر وہ کر لیے, ایسا نہیں پاسبل یار. زکوٰۃ زکوٰۃ ہے, ولیمہ ولیمہ ہے. اسلام میں ولیمہ جب تک نہیں ہے تب تک تو شادی ہی نہیں ہے, تو ولیمہ تو مسٹ ہے. تو آپ تو اس طرح بول دو میں ولیمہ ہی نہیں کرنا, میں پیسے میں نے ہاسپٹل میں دے دیے, ٹھیک ہے, تو اس طرح تو پھر سب بندے آپ بھی بول دو جی میں نے ولیمہ کیا تو میں نے 2 کروڑ روپے فلانی فاؤنڈیشن کو دے دیے. کہنے میں کیا ہے, تجھے بھی بول لو, یہ تو کوئی بھی بندہ بول سکتا ہے. تو یہ ساری فیک باتیں ہوتی ہیں, اس باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے. عثمان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی زبردست باتیں کی, اور یقیناً جو ہے وہ اب ایک ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایک افسردگی ہے کہ نوٹس کا جواب کیسے دیا جائے گا. اب صاحب ظاہر کمیٹی بیٹھے گی اور وہاں پر جو سزا ہوگی وہ بھی سنائی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ٹی وی پہ اس طرح کا فضول سٹنٹ کرنا اور بےہودگی کرنا, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.